السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج پروگرام میں ہم دو اہم ایشوز پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ، جس میں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اور ریسنٹ الیکشن ریزلٹس جس میں کشمیر کے الیکشنز اور سیالکوٹ کا بائی الیکشن۔ اس کے بعد اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کے دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو ان کی طرف سے یہ اشارتاً کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سندھ گورنمنٹ کے اقدامات، جس کی طرف آج ہم بات کریں گے اس فیصلے کی، اس اعلان کی جو کہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے آئے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اگست کے آغاز سے، یعنی کہ 1 اگست سے 8 اگست تک سندھ بھر میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے، اور یہ لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ یہ بھارتی ویریئنٹ، یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے کہ جس میں اب بہت تیزی سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کا میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پہلے جب ہم تھرڈ ویو میں تھے تو اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوا تھا، جبکہ پنجاب بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا تھا تو پنجاب میں لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بھارتی ویریئنٹ ہے، ڈیلٹا ویریئنٹ ہے، یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اگر کسی ایک شخص کو ہوتا ہے تو وہ تقریباً 5 افراد کو اس سے انفیکٹ کر سکتا ہے، اور اینڈ آف جون کیسز جو تھے وہ تقریباً 500 تک تھے، پھر اینڈ آف جولائی اب یہ کیسز تقریباً ڈیلی کی بنیاد پر 3000 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور کل کا فگر بھی بتا رہے تھے کہ کل کا فگر بھی تقریباً 2500 کے قریب ہے، اور یہ ایکسپرٹس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ این سی او سی کی طرف سے اس لاک ڈاؤن کے اعلان کی مخالفت کی گئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ سندھ گورنمنٹ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، لیکن مخالفت ضرور کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن لگانا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوگا، اور اس کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن یا دیگر اور جو اس طرح کے اقدامات ہیں وہ کر لینا بہتر تھا۔ لیکن چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ یہ اگر ابھی نہ کیا گیا تو حالات بہت بگڑ سکتے ہیں، اور ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے جس پر آگے ہی پہلے ہی بہت زیادہ بوجھ ہے وہ یہ مزید بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے نواب تیمور تالپور صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر حسین صاحب نے۔ رانا صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے رانا تنویر حسین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دینے کی سوچ رکھتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، بالکل یہ میرا حال ہے وہی ایک میڈیا پہ یا جس طرح کا چل رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی پی ایم ایل این کے متعلق کوئی بات لوگ آتے رہتے ہیں، کبھی ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی چیز ڈسپلن کی بات کرتے ہیں، پارٹی کو نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئر بتانا چاہتا ہوں، یہ بیس لیس ہے سارا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے حقائق نہیں ہے، نہ ایسا ایسی بات ہونے جا رہی ہے۔ شہباز صاحب پریزیڈنٹ ہے اور وہ اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ پارٹی متحد ہے، بالکل، یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں، اور فیصلے جو ہوتے ہیں یہ باہر باتیں نکلتی ہیں، لیکن ایک سوچ کا ہوتا ہے، ہر پارٹی میں سوچ مختلف ہوتی ہے کسی بھی ایشو کے متعلق، لیکن جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا جو فیصلہ ہوتا ہے اس پہ سارے کاربان بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تو رانا صاحب، کیا یہ بھی غلط ہے کہ جو اے جے کے الیکشنز اور سیالکوٹ کا بائی الیکشن تھا اس میں شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو دی گئی گائیڈ لائنز تھیں ان پر عمل نہیں ہوا، اور اس وجہ کو لے کر شہباز شریف صاحب کو شکوہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل نہیں۔ مریم بی بی کی ڈیوٹی ہزار کشمیر میں لگی تھی کہ آپ وہاں موبلائز کریں، آپ وہاں پہ زیادہ بھاگ دوڑ کر سکتی ہیں، زیادہ، کیونکہ وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، انہوں نے کمپین چلائی اور جو وہاں ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ لیکن جو سیالکوٹ والا مسئلہ ہے اس میں بالکل ساری پارٹی ان ٹچ تھی اور ڈیوٹیاں بھی لے رہی تھی، حمزہ صاحب نے سارے جو ہمارا طریقہ کار ہے، لیکن جس طرح کے یہ الیکشن ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، 5-5 6-6 لوگوں کے نشان ہیں، ہاتھ ویڈیو دکھا رہے ہیں لوگ
کہ ہم نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں. جو ٹیچرز تھیں, لیڈی ٹیچر تھیں یا دوسرے جو لوگ تھے, وہ خود ڈال رہے تھے ووٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسے چل رہی ہیں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں ملک کے وہ اسی طرح ہی ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حکومتی نمائندے کو یا پی ٹی آئی والوں کو کہ پلیز ایسا مت کریں. ایک طرف آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں الیکشن کہ جی ہم وہاں پہ کوئی ریفارمز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم جو بس دھاندلی ہے وہ کر رہے ہیں, چاہے جتنے بھی ضمنی الیکشن ہو یا آزاد کشمیر کا ہو, بلوچستان کا ہو. تو اس سے ایک بہت بڑا خطرناک, ہماری ہار جیت کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کی گورنمنٹ ضمنی الیکشن میں چلی جانی ہوتی ہے, لیکن یہ اتنا خطرناک بات ہے کہ لوگوں کا, عوام کا الیکشن پروسیس سے اعتماد اٹھ رہا ہے, کریڈیبلٹی زیرو پہ جا رہی ہے. اگر یہی رہا طریقہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. جو اس ایک لوگوں کی جو نکلتی ہے اسٹیم کہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے نمائندے بھیجتے ہیں وہاں, اگر وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے, جو ہم کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو کا مقصد کیا ہے کہ ایک شفاف صاف ستھرا الیکشن ہو اور بغیر مداخلت کی ہو, کوئی انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے تو آنے والے دنوں میں میرا پیپل ول لاس دا ہوپ ان ڈیموکریٹک پروسیس اور ڈیموکریسی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بڑی ایک ان کو لمحہ فکری ہے گورنمنٹ کے لیے, یہ بجائے وہ اس پروسیس کو اور زیادہ کریڈیبل بنائیں. اور ہر چیز چلتی رہتی ہے, کوئی پارٹی جیتی ہے, کوئی ہار جاتی ہے, گورنمنٹ میں آتی ہے, چلی جاتی ہے, کوئی بیٹھا نہیں رہتا. لیکن ہمیں اس پہ زیادہ سب کو فوکس کرنا ہے کہ ہم اس پروسیس کو, ڈیموکریٹک نارمز کو, ویلیوز کو, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں, زیادہ سے زیادہ کریڈیبل بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب, آپ نے رانا تنویر صاحب کی رائے سنی اور ان کا ایک تو انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جو چل رہا ہے معاملہ میڈیا پہ کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں, یا ان کی یہ سوچ ہے, ارادہ ہے. انہوں نے کہا جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں تک یہ اے جے کے الیکشنز اور یہ بائی الیکشن کی بات ہے تو آپ کی حکومتی جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک طرف جب آپ الیکٹرل پروسیس کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس معاملے کو صاف شفاف بنائیں تاکہ لوگوں کا اعتماد رہے الیکٹرل پروسیس پہ. ورنہ تو یہ وہی بات گورنمنٹ کے حوالے سے گزشتہ 3 سال میں ہمیں سننے کو مل رہی ہے جو کبھی ہمیں ایم کیو ایم کے حوالے سے سننے کو ملتی تھی کراچی میں, کہ جی ٹھپے پہ ٹھپے لگتے رہتے ہیں اور ووٹ ڈالنے والے نے ووٹ ڈالا نہیں ہوتا لیکن اس کا ووٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو لمحہ فکریہ ہے رانا تنویر حسین صاحب کی طرف سے, کہنا یہ ہے ان کا کہ جس طریقے سے آپ سارے الیکشنز کو مینج کر رہے ہیں. دیکھیں علی ممتاز صاحب, پہلے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا, دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے, یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے اور اب میں اس سے بالکل کوئی کومنٹ نہیں کروں گا. ہاں ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے ایک مشکل وقت ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں بھی وہ الیکشنز آ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد سیال کوٹ ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا, ادھر بھی وہ الیکشن آ رہے ہیں. تو ایک مشکل صورتحال میں استعفے مانگے بھی جاتے ہیں, استعفے دیے بھی جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. بہرحال یہ ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دھاندلی کے الزامات کے پیچھے. دیکھیں میں رانا تنویر صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ الیکشن میں شفافیت ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, عوام کا الیکشنز کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. بالکل میں متفق ہوں اس چیز سے. لیکن دیکھیں اگر ہماری اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے اس میں اگر کنٹراسٹ نظر آئیں, جیسے کہ ایک طرف تو ہم ڈسکا کے الیکشن کو ایک کیس سٹڈی کے طور پہ پی ایم ایل پریزنٹ کرے کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی نے اس میں دھاندلی کی تھی, پھر دوبارہ الیکشن ہوئے اور دیکھیں جی ہم جیت گئے, اور وہ ڈسکا کا الیکشن جو ہے وہ ایک زبان زد عام پر تھا, اور پی ایم ایل این کے تمام لیڈر اس کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. لیکن آج جب سیال کوٹ میں اسی الیکشن کمیشن کے تحت آپ الیکشن لوز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دھاندلی ہو گئی. اب دیکھیں عوام کا بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اعتماد ہونا چاہیے, لیکن عوام کا لیڈرز جو ہیں, سیاسی لیڈر جو ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر بھی اعتماد تب ہوگا جب ان میں کنٹراسٹ نہ ہو کہ ایک الیکشن کمیشن کے تحت ایک الیکشن جو ہے وہ آپ کے لیے ایک فخر کا باعث ہے,
اور اسی الیکشن کمیشن کے نیچے دوسری کانسٹیچوئنسی میں نہیں، انہوں نے ویڈیوز کا بھی حوالہ دیا نا جی احمد جواد صاحب، انہوں نے ویڈیوز کا بھی حوالہ دیا کہ جو کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں. جی اس میں علی ممتاز صاحب میں دیکھیں جس طرح سے شفافیت ضروری ہے اسی طرح سے جب ہم نے شفافیت کے اوپر کوشچن مارک اگر ریز کرنے ہیں تو ہمیں وہ ثبوت تمام ایویڈنس وہ ساری چیزیں لے کے جو پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کا ایک سسٹم ہے، الیکشن کمیشن، ٹریبونل کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. میں یہاں پہ ریمائنڈ کراتا چلوں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشنز کی شفافیت پر کوشچن مارک اٹھائے، سوالات اٹھائے، تو 4 کانسٹیچوئنسیز کا صرف حساب مانگا گیا تھا اور اس کے لیے بنڈلوں کے حساب سے جو ہے ایویڈنس وہ پاکستان کے تمام جو الیکشن ٹریبونل کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہر جگہ پہ جمع کروایا گیا، اس کو پرسو کیا گیا سالہ سال تک. تو دیکھیں اگر آپ نے شفافیت کے اوپر سوال اٹھانے ہیں تو آپ کو شفافیت کے ساتھ ایویڈنس پرووائڈ کرنے ہوں گے اور پاکستان کے موجودہ قانونی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کرنی ہوگی. بالکل آپ کو اپنا الزام ثابت کرنا پڑے گا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے تاکہ الیکشن اگر دھاندلی زدہ ہیں تو تب بھی عوام کو پتہ چلنا چاہیے، اگر شفاف ہیں تو تب بھی پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تیمور تالپور صاحب، آپ نے احمد جواد صاحب اور رانا تنویر حسین صاحب کی رائے سن لی ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس ایشو کو لے کر کہ جس میں آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ علی بھائی، بات یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے جب پی ٹی آئی کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ویسی دھاندلی کا ایک مونوگرام چھپا ہوا آ جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس چیز پہ تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. جس طرح سے ان لوگوں نے جنرل الیکشن میں دھاندلی کی، جس طرح سے ان لوگوں نے کشمیر الیکشن میں دھاندلی کی، کھلے عام ان کا جو وزیر ہے گنڈاپور کھلے عام رشوت بانٹ رہا تھا، کیمرہ نے اس کو کیپچر کیا ہے. ان کے ڈپٹی سپیکر الیکشن ڈے پہ بوتھوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے منسٹرز کو حکم نامہ جاری ہوا الیکشن کمیشن کا کہ وہ الیکشن ایریا سے باہر نکل جائیں. اس حکم نامے کو ماننے کے باوجود کہ اپوزٹ میں جا کر عمران خان صاحب نے اس کو جہاز میں لا کے گنڈاپور کو اور کشمیر میں بٹھا کے دکھایا کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں کیونکہ آج ان کے پاس طاقت ہے. جس طرح سے گورنمنٹ سٹیٹ مشینری یوز ہوئی کشمیر کی الیکشن میں، وہ کسی سے چھپی چھپائی بات نہیں ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں. عوام آج باشعور ہے، تو یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز تو رہی نہیں ہے. عوام نے کھلم کھلا دیکھا، آپ کے چینل نے ہر چیز ریکارڈ کی ہے، کورٹوں نے اس پہ اپنے الیکشن کمیشن نے اس پہ ججمنٹس دیے ہیں پر ان پہ اعتبار نہیں ہوا. پھر بھی آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اتنی دھاندلی کے باوجود 3 سیٹیں جیت کر آئی تھی. اس بار ہم نے اس کو ملٹیپلائی بائی 4 کر دیا. تیمور تالپور صاحب، پھر تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ بیٹھ کر پھر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی مشترکہ حل نکالا جائے، سب کی طرف سے نکالا جائے. اور جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے جن حلقوں میں، وہاں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں پر سب اچھے کی رپورٹ تھی. وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے پر ہم نے دھاندلی کنٹرول کی ہے. جس طرح سے جب کراچی کا الیکشن ہوا، حلیم عادل شیخ اپنے ہتھیار بند لے کے غنڈہ گردی کرنے کے لیے اترا، اس نے فائرنگ کی، لوگوں کو ہراساں کیا، پولیس کو ہراساں کیا. آخر کار ہم نے اس کو اریسٹ کیا، اس کے خلاف ہم نے ایکشن اٹھایا اور اس نے کچھ سبق سیکھا. ہم نے اس طرح بھی فیس کیا. ہمارے لوگوں کے جھگڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو چوٹیں لگی ہیں، تو یہ سب معاملہ تو زبردستی سے ہم نے کنٹرول کیا. اس طرح تھوڑی کہ انہوں نے ہر سیٹ پر دھاندلی کی پوری کوشش کی ہے. تو ورنہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنی سیٹس آپ نے مزید جیتنی تھی؟ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی بھی سیٹیں ڈبل ہوتی ہیں اور نون لیگ کی بھی سیٹیں ڈبل ہوتی ہیں. اس طرح کی دھاندلی اور اسٹریٹ مشینری یوز نہ کرتے، اس طرح سے کھلے عام پیسہ نہ چلاتے، لاکھوں کی گٹھیاں نہ بانٹتے، تو بہت ڈیفرنٹ سینیارو ہوتا کشمیر کا آج. چلیں ہمیں جی ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے. تو سندھ گورنمنٹ کا جو بڑا فیصلہ ہے لاک ڈاؤن لگانے کا ڈیلٹا ویریئنٹ بھارتی ویریئنٹ کو لے کر کے جو پاکستان میں موجود ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس میں سندھ کی جو سچویشن ہے میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتائی. اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں بھی اس وقت 70% کورونا کا جو ابھی وار ہے، جو کورونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. تو اس پہ بات ہوگی جی ایک بریک کے بعد.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाते हुए कहा था कि लौट के आएंगे तो डेल्टा वेरिएंट की बात करेंगे और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ा ऐलान आज सामने आया है, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की तरफ से ऐलान किया गया है कि 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इस पर तैमूर तालपुर साहब वक्फे में जाते हुए आपसे ही बात हो रही थी और ये आपकी गवर्नमेंट का मामला है। एनसीओसी ने तो मुखालफत की है, उनका ये कहना है कि मुकम्मल लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं है। इससे बहुत से लोग, जाहिर सी बात है कि उनका रोजगार इससे वाबस्ता है, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, मजदूर हैं, दीगर और शोबे हैं। तो ये जो अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या इसका कोई और हल नहीं था कि मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय जहां जहां इन्फेक्टेड एरियाज थे वहां पे लॉकडाउन लगाया जाता? सिर्फ अफसोस के साथ इमरान खान नियाजी साहब भी कुछ कंफ्यूज पर्सनालिटी है और अफसोस के साथ असद उमर साहब भी बहुत ही मुझे कंफ्यूज पर्सनालिटी लग रहे हैं। आपने कल ही सुना होगा, इन्होंने बड़ी तारीफ की थी असद उमर ने कि बड़ा अच्छा काम कर रही है सिंध हुकूमत और उनको और कोई ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और फिर उनका एकदम से स्टेटमेंट चेंज हो गया। शायद मेरे ख्याल से खान साहब की तरफ से भी हिदायत होती है कि अच्छे काम को भी क्रिटिसाइज करना है। बहरहाल एनीवेज फॉर योर नॉलेज, आज जो है असद उमर की चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब से बात हुई थी और उन्होंने भी इस चीज से एग्री किया है आज के और कोई तरीका नहीं है। ये लॉकडाउन लगाने का हम ने ये फैसला किया है, ये बड़े अरसे से हम रोक रहे थे। परसेंटेज 15 पे आई, फिर भी हमने कोशिश की लोगों को समझाएं, एसओपीज फॉलो करें, 20 तक भी कोशिश की, 25 तक हुई। जब 30% पॉजिटिविटी रेट आ जाए उस पर और कोई रास्ता बचता नहीं है। और ये जो हमने काम किया है, ये हमने मेडिकल स्टाफ, आपके टॉप नॉच जो डॉक्टर्स हैं सिंध के, आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो हमारे अस्पतालों के, उनके साथ बैठ के किया। उन्होंने हमें सिंपली कह दिया है कि अस्पताल फुल हो गए और ज्यादा केसेस से डील करने की अब हमारे पास गुंजाइश खत्म हो रही है। तो दिस वाज द लास्ट ऑप्शन वी हैड। आपने देखा है किस तरह से सिंध हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जहां पे एक दिन में 17,000, 18,000 से 19,000 तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं कोविड की। बहुत हाई हमारे नंबर्स हैं और हम एक एक दिन में 1.5 से 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। मुझे आप एक मिसाल दे दें पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे या किसी शहर में जो हमारे फिगर्स को इस तरह से मैच कर सके। अल्लाह करेगा, हम होपफुल हैं कि 8 तारीख तक चीजें बेहतर हो जाएंगी, पॉजिटिव रेट रेशो जो है वो नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि 9 तारीख से हम फिर से चीजों को आहिस्ता आहिस्ता ओपनिंग की तरफ वापस जाएंगे। राना तनवीर साहब, आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत ने मुनासिब फैसला किया है लॉकडाउन का ऐलान करके, और क्या आप समझते हैं कि सिर्फ ये सिंध हुकूमत को नहीं बाकी दीगर सूबों में भी, विफाक में भी कुछ इसी तरह के फैसले होने चाहिए? बिल्कुल, हम तो डे 1 से ये कहते हैं कि लॉकडाउन किया जाए और लॉकडाउन से जो शोबे इफेक्ट होते हैं उनकी जो तरीकाकार है उनकी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए ताकि जो उनकी तकलीफें हैं वो कम हो। तो मैं समझता हूँ, मैं आज हैरान हुआ हूँ टीवी पे देख के कि सिंध गवर्नमेंट ने एक फैसला किया और उसके गवर्नर सिंध ने और दूसरे लोगों ने फेडरल लेवल पे इसको रिजेक्ट कर दिया। खुदा के बंदो, ये कोरोना का इंसानी जिंदगियों का मसला है, आप उसके साथ सियासत कर रहे हैं, आप उनको रिजेक्ट करते हैं उनके फैसलों को। एक प्रोविंस की गवर्नमेंट है, वो समझती है कराची में जिस तरह का उद्यम मचा हुआ है कोरोना का, उससे बचने के लिए उनके अपने पूरे स्टेक होल्डर को कंसल्ट करके एक फैसला करते हैं और वहां पे ही बैठ के ये बात करते थे हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी जगह पे सियासत को खत्म करें, ना करें ऐसे काम। ये आने वाले दिनों में खुदा ना करे कि ये चीज संभाली ना जाए। तो ये तो बजाय इसके, मैं आपको बताता हूँ पिछले दिनों में हमारे नोटिस में आया कि 1240 बिलियन रुपीज जो है कोरोना पैकेज के इन्होंने अप्रूव किए और उसकी जो एलोकेशन थी या डिस्ट्रीब्यूशन थी वो उन तमाम लोगों को इन्होंने पैसे अदारों को दे दिए जो रिलेटेड नहीं थे कोरोना के साथ। ठीक, एफबीआर को 70 बिलियन दे दिया कि जी आप रिफंड दे दें लोगों को। अंदाजा करें, इन्होंने पास्को वालों को दे दिया, इधर उधर वो सारी तफसील आई। तो मैं हैरान हूं कि ये पैसा 1240 का जो पैकेज है वो अगर विद ऑल ऑनेस्टी ये उसको करते उसमें इस्तेमाल कोरोना को, तो मेरा वैक्सीन तो खरीद नहीं पा रहे थे, तो वो 1240 अरब इन्होंने इधर उधर कर दिए। अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपने राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ से भी कुछ ये फिगर सुने, उससे पहले तैमूर तालपुर साहब ने भी वजह बताई कि किस वजह से ये सब किया जा रहा है, जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर तफसीलात से अवाम को आगाह भी किया। तो ये कब तक ये झटके अवाम को लगते रहेंगे कोरोना के? पहला झटका, दूसरा झटका, तीसरा झटका और अब ये चौथा झटका।
دیکھیں علی ممتاز صاحب، میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی سے تالپور صاحب اور بڑے بھائی رانا تنویر صاحب دونوں نے کچھ سوالات ریز کیے ہیں، اور اس میں ایک تو دھاندلی کے حوالے سے اور دوسرا کرونا کی صورتحال کے حوالے سے. میں دونوں کو جو ہے ان کی وضاحت جو ہے وہ کر دیتا ہوں. جی چلیں جی، دیکھیں تالپور صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا تو جیسے ہی نام آتا ہے تو ایک دھاندلی کا تاثر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 20 سال میں اگر 4 الیکشن آزاد جموں کشمیر میں ہوئے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی ہے؟ 2001 کا بھی وہ الیکشن ہاری، 2006 کا بھی ہاری، 2011 میں وہ آزاد جموں کشمیر میں جیتی، اور اس وقت جیتی ہے جبکہ اس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ پھر 2016 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو پھر وہ الیکشن ہار جاتے ہیں. لیکن آج وہ 2021 میں ان کا دعویٰ مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر صحیح الیکشن ہوتے تو ہماری ڈبل سیٹیں ہوتی. کمال ہے جی، آپ کی پچھلے 20 سال میں کارکردگی تو کچھ اور کہہ رہی ہے، اور آپ اگر اب جیتے ہیں پچھلے 20 سال میں تو صرف 1-2 جیتے ہیں جب آپ مرکز میں حکومت تھے. تو یہ کیا سارے الیکشن جو ہے دھاندلی زدہ تھے، یا صرف پی ٹی آئی والا الیکشن جو ہے وہ آپ کو چپتا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، بڑا ایکڈیمک قسم کا سوال ہے آپ سے، بیسڈ آن ہسٹری. اس کے بعد دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کرونا کا، دیکھیں اس وقت انٹرنیشنلی مختلف اداروں کی طرف سے، انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے اگر کرونا کو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اپنے ریجن میں جو سب سے بہتر پرفارمنس کرونا کے حوالے سے جو ریکارڈ کی گئی ہے انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے، وہ پاکستان ہے، جس میں سب سے کم اموات ہوئی ہیں، جس میں سب سے کم کرونا ہوا ہے، جس میں اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی جاری رکھی گئی ہیں. تو یہ ایک صرف اس کو اگر ہم انٹرنیشنل اداروں کی بات کو یقین کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی پرفارمنس انڈر دی پی ٹی آئی گورنمنٹ کرونا کے حوالے سے کیسے رہی ہے. یہ میرے سے نہ آپ لیں، آپ انٹرنیشنل اداروں کے آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا لیں اور اس میں دیکھنا شروع ہو جائیں کہ پاکستان کا نمبر کیا ہے. لیکن یہ پھر مخالفت سندھ کے اندر، ہاں جی سندھ میں، جی، اور میں سندھ کا بھی تھوڑا سا وضاحت کر دوں. دیکھیں اب یہ تو میں نے آپ کو پاکستان کی اوورال آپ کو بتا دی، اور تقریباً میرا خیال ہے بھی کوئی 4 کروڑ کے قریب جو ہیں ڈوزز جو ہیں وہ ویکسین کی پاکستان کے اندر دی جا چکی ہیں، اور اسلام آباد کی تقریباً 50-60% آبادی جو ہے وہ ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے. پنجاب کے اندر روزانہ ویکسینیشن دینے کی جو سپیڈ ہے اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. نہیں وہ تیمور تالپور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے فگرز کو آپ اس معاملے میں میچ نہیں کر سکتے کہ جتنے ہمارے ہاں ڈیلی ڈوزز لگائی جا رہی ہیں. میں میچ نہیں کرتا، میں سندھ کے فگرز کو میچ نہیں کرتا. میں سوال صرف بڑا سادہ سا ہے. میرا سوال یہ ہے جی، میں آپ کے فگرز کو نہیں میچ کرتا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے خراب صورتحال کرونا کی کس صوبے میں ہے؟ سندھ میں. کیوں ہے؟ فگرز تو آپ کے میچ ہوتے ہی نہیں ہیں. کارکردگی آپ جو ہے وہ اپنی فگر سے بتا رہے ہیں، وہ تو ہم میچ کر نہیں سکتے. یہ صورتحال کیوں خراب ہے کراچی کے اندر؟ یہ سندھ کے اندر کیوں صورتحال آپ کی اتنی خراب ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اگر ہم کسی علاقے کو اگر ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کس نے اچھے بہتر طریقے سے کرونا کو ہینڈل کیا اور کس نے نہیں کیا، یہ تو ساری دنیا میں اس طرح سے ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سندھ کی خراب صورتحال اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ خراب وہ کیوں ہے؟ فگرز کو اب ہم کیا کریں؟ آپ کے ان فگرز کو جو آپ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو تو لاک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو تو پورا بند کرنا پڑ رہا ہے. سندھ اتنی خراب صورتحال ہو گئی ہے، آپ کے کراچی کے ہاسپٹل میں بیڈ کوئی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ اگر آپ اتنے اچھے تھے تو کیا آپ کو اللہ نہ کرے کہ یہ باقی ملک میں بھی ایسی صورتحال ہو، لیکن کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ پنجاب میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کہنا ہے کہ جو کیسز آج کل آ رہے ہیں اس میں 70% ایسے ہیں جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں. جی بالکل. دیکھیں علی ممتاز صاحب، جب میں یہ سوال ریز کر رہا ہوں اس سوال کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سچویشن پاکستان کے کسی اور حصے میں نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے، یہ تو ایک پاسبلٹی ہے. لیکن میں تو آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں نا، فیوچر میں تو میں نہیں ابھی بات کرنا چاہ رہا کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کل کیا ہوگا. میں تو آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں کہ جب اگر سندھ کے نمائندے جو ہیں وہ اگر یہ ازیوم کریں اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جو ہے یہ جو کرونا کی جو جنگ ہے اس میں یہ کنفیوزڈ ہے لیڈرشپ، اچھی کنفیوزڈ ہے لیڈرشپ، پورے ریجن میں سب سے اچھا پرفارم کر دیا،
اور اب پاکستان کے اندر جو ہے سب سے زیادہ پھر اس کا مطلب ہے کنفیوز جو ہے وہ پھر سندھ کی حکومت ہوئی کہ سب سے خراب صورتحال آپ کے صوبے میں ہے. ٹھیک. رانا تنویر صاحب، آپ رانا احمد جواد صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ بہتر مینج کیا ہے اور پھر ہمیں انٹرنیشنلی بھی اس کی پذیرائی ملی کہ جس طریقے سے ہم نے حالات کو کنٹرول کیا اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگا کر، اور اگر سندھ میں اتنی زیادہ ڈیلی کی ڈوزز لگائی جا رہی ہیں، ویکسینیشن کی جا رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سندھ میں اتنے زیادہ کیسز ہیں؟ میں گزارش کروں علی صاحب، احمد جواد صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ کوئی آرگومنٹ ان کا میرا کو مناسب نہیں تھا کورونا پہ اسپیشلی. دھاندلی کی تو چلو ایک پوائنٹ اسکورنگ ہے وہ کر رہے ہیں، کچھ گورنمنٹ اس وقت اگر گورنمنٹ جیتتی رہی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس وقت اس طرح کی آپ کی تو دھاندلی کے ریکارڈ ہیں اور آپ نے جو کام کیے ہیں وہاں پہ، اور وہ چھوڑے اس بات کو، پھر لمبی بات ہو جائے گی. پھر میں تو آپ نے تو مطابق کرونا کی کرتے ہیں جی ابھی فی الحال. کرونا پہ آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جتنے بھی میز لیے آج تک، میں آپ کو یہ بھی ایک میں پیچھے تاریخ بتا رہا ہوں کرونا کے ٹائم کی، کچھ 1.5-2 سال سے اس کو ہمیشہ اس کے اپوزٹ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی بھی کوآپریٹ یا سپورٹ نہیں کیا سندھ کی گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے جو پی ٹی آئی کی نہیں ہے. تو دوسرا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسز زیادہ ہیں، کراچی میں پہلے بھی کیسز زیادہ تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا سٹی ہے جس کی پاپولیشن جہاں پہ آمد و رفت لوگوں کی بہت باہر سے جو اوورسیز یا ابراڈ سے لوگ آتے ہیں، آنا جانا انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے. تو تیسری بات یہ کہ اگر ان کی ہم بات مان ہی لی جائے تو وہاں کرونا جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ خود پھیلا رہی ہے، وہ خود انجیکشن دے رہی ہے کرونا کے لوگوں کو. کوئی خدا کا خوف کریں، دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ کوئی بہتر سے بہتر کام ہو جائے. ویکسینیٹ کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں. ان کی جو پالیسی ہوتی ہے ان کو لے کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری سچویشن بہت ورسٹ ہے، ہم نے اس کو مینج کرنا ہے، انہوں نے مینج کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں تیمور تالپور صاحب. باقی میری ایک آخری جی رانا صاحب، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ ایک بلیسنگ دی ہے کہ ہم کچھ اپنے معاملات سے، اوپننس سے، آب و ہوا سے کوئی بچ گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں بالکل کی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ ان اداروں کو جنہوں نے اس میں کام کیا ہے، کرونا ہیلتھ ورکر کو جنہوں نے کام کیا پورے پاکستان میں، چاہے اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں گے جی جہاں جہاں ہماری گورنمنٹ ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہاں سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور وہاں سندھ گورنمنٹ پہ پڑا دی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے تیمور تالپور صاحب، ابھی خدا کے لیے اس پہ جو مجھے بات ہے وہ پسند نہیں آئی. اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں کہ خدا نہ خاصا لاہور میں ایسی بات ہو جائے یا پشاور میں ہو جائے یا اسلام آباد میں. اچھا مجھے بتائیں، اسلام آباد میں یہ 50% کہتے ہیں ویکسینیٹ کر دیا ہے، وہاں پہ پچھلے دنوں میں 7% تھی جو ریشو تھی شروع میں، آج سے 3 ہفتے پہلے سب سے زیادہ اسلام آباد میں تھی. اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے. نواب تالپور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اس کو آپ ویکسینیٹ نہیں کر سکے پوری. تیمور تالپور صاحب، احمد جواد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی میں آپ کے فگرز کو کہ ڈیلی آپ کتنے لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں ہم ان کو میچ نہیں کرتے، لیکن صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ اتنے اچھے ہیں اور اتنی اچھی آپ کی کارکردگی ہے تو پھر سب سے زیادہ مسئلہ سندھ میں ہی کیوں ہے؟ میرے بھائی نے جو ہے نا، میرے بھائی نے بالکل صحیح بات کی، انہیں غلط بات نہیں کی. کیونکہ جو حکومت ہے آپ کی پی ٹی آئی کی، یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے، اور آج تک انہوں نے جھوٹ کے علاوہ کوئی بات تو کہی نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب بھی ان کی طرح یو ٹرن سرکار اور جھوٹ پہ باتیں مبنی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز میجرڈ فار اینڈ کاؤنٹڈ ہے. ہمارے ہاں جو سسٹم ہے پورا کمپیوٹرائزڈ ہے. ہمارے ایک ویکسین آپ کے نادرا کے ڈیٹا بیس میں آتی ہے. تو آپ کو سندھ حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر نادرا کی ڈیٹا بیس پہ بھروسہ ہے تو ذرا اس کو چیک کر کے ہمارے فگرز کو دیکھ لیں. وہ دن مت بھولیں جس وقت عمران خان صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ او جی گھبرانا نہیں ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، جوشاندہ سے صحیح ہو جائے گا. اس وقت مراد علی شاہ صاحب ہاتھ باندھ کے منتیں کر رہے تھے کہ اس پلیز فالو کریں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. تو بہت بڑا ایک کرائسس یہاں پر پیدا ہوتا اگر اس ٹائم پر سندھ حکومت لیڈ نہ لیتی اور یہ سب ہم کو فالو نہ کرتے. بالکل ٹھیک ہے. تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تیمور صاحب آپ کو جی صرف یہ بتا دیں کہ پھر کیسز سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ کیسز تو اب ہم جو ہیں
अमल दरामद कराने की कोशिश कर सकते हैं, हम लोगों को चलान कर सकते हैं, हम दुकानों को बंद कर सकते हैं मजबूरन, पर आखिरकार ये जो एसओपी है वो तो आवाम ने ही फॉलो करनी है ना। कितना भी हुकूमत कितना ही कह दे, कितना ही समझाए, कितना ही क्यों ना एक्शन ले, अगर लोग फिर भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो फिर हम कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं फिगर्स को। जिस वक्त तक पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक हम हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती है। ठीक, तैमूर साहब हमारी आपको भी यही रिक्वेस्ट है, आपकी तरफ को भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जरा समझाएं लोगों को कि इनको सीरियसली ले, खुदा ना खास्ता हमारे साथ वो हाल ना हो जो हमारे पड़ोस के मुल्कों में हुआ है। जी बिल्कुल। तैमूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया हमें। जवाद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोरोना के ये चौथा हमारे लिए ये झटका कह लें, वेव कह लें, ये बहुत खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट, जिसको मैं डेल्टा से ज्यादा भारतीय वेरिएंट कहता हूं। क्यों नाम किया जी? भारतीय वेरिएंट है तो भारतीय वेरिएंट ही कहना चाहिए, उसको डेल्टा का नाम दे दिया गया है ताकि भारत का नाम ना है, लेकिन वो है भारतीय वेरिएंट। खतरनाक है और हमें हम सबको मिलकर उसके लिए एहतियात करनी है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो इससे मुतासिर हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, ये हमारी दुआ है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।